777 آپ سبوں کو ناظرین کو ویلکم کرتا ہے۔ میں پاسٹر یونس خدا کا خادم آپ کا بھائی عزیزو، آپ سبوں کی سلامتی ہو، خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ آج ہم بائبل مقدس میں ایمان کے بارے میں ہم تھوڑی دیر ہم جانیں گے۔ بائبل مقدس میں عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایمان نیند کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ تعریف ہے کہ اب ایمان کی ہوئی چیزوں کا امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ اندیکھی چیز جو ہے اس پر ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ ہے۔ اور دوسری بات ایمان کی عزیزو، دوسری تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی اپنے پورے دل سے خدا پر یقین کرنا، خداوند پر بھروسہ رکھنا کہ خدا اپنے کلام میں کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے میں سچا اور قادر ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ خداوند پر ہونا چاہیے۔ ایمان ہی ہے جس کے سبب سے ہم اپنے خداوند پر یقین کرتے ہیں، اپنے خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عزیزو، یقین یا ایمان ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی پل پر گزرتے ہیں تو ہمارا یہ یقین یا ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ پل ہمارا وزن، ہمارا بھار اٹھا لے گا۔ یا پھر اگر ہم پانی کا ایک گلاس لیں تو یہ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ گلاس میری پیاس کو بجھا دے گا۔ اور اسی طرح عزیزو، جب ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، جس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہوگا کہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس نے بچانے کا سب کچھ بندوبست کیا ہے۔ جو کچھ باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے سپرد کیا تھا، اس نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہمارا عزیز و بھروسہ، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح عزیز و زندگی کی روٹی ہے، دنیا کا نور ہے۔ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور یسوع مسیح نے عزیزو یہ بھی کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور یہ بھی کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ عزیزو، خدا خالق کل، مالک کل اور اس کی حشمت اور جلال کو عزیزو زوال نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہماری مادی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، پھر بھی ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اس لیے عزیزو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، دوسرا مقدس پطرس کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں، کہ مسیح الہی ذات ہے۔ اس کے لکھا ہے کہ جن کے پاس اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ اس بری خواہش کے سبب سے ہیں ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ اور دوسری بات کہ مسیح خدا کی ذات کا نقش ہے۔ اگر ہم عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو عزیزو ہمیں یہ ذکر ملے گا کہ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ یہ ہمارا یقین، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس میں تیسری بات، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا کا وارث ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کی 2
اور پھر رومیو 8ویں باب کی ہمیں 12ویں اور 17ویں آیت ہمیں ملتی ہے، جس میں لکھا ہے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرا کر اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اور رومیو کے خط میں 8 باب کی 17 آیت میں ہمیں جو حوالہ ملتا ہے وہ لکھا ہے کہ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہمراز، بشرطہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہاللیلویہ! یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا بھروسہ، یہ ہمارا یقین یسوع مسیح کی ذات اور اس بات پر ہونا چاہیے کہ وہ وارث ہے تو اس نے ہمیں بھی وارث ٹھہرایا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اور اس کے جب ہم پہلے باب کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کے ساتھ ہم چوتھی بات دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کی 5 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کس سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ عزیزو، صرف اور صرف اس نے اپنے بیٹے کو ہی جو اس نے اس دنیا میں بھیجا اس کو ہی اس نے کہا، فرشتوں کو اس نے نہیں کہا، کسی اور کو نہیں کہا۔ اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس میں 5ویں بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا کا جلال کا برتاؤ یعنی عکس ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کی 3 آیت میں اس میں یہ ذکر ملتا ہے، اور یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا جلال اور خدا کا جلال کا برتاؤ یعنی عکس ہے۔ اور چھٹی بات، مسیح مجسمے کلام ہے۔ یہ ہمارا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ پہلا یوحنا کا خط اور اس کے یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ 7واں پوائنٹ، مسیح خداوند روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ مسیح خدا کی حکمت ہے، مسیح عزیز و ازل سے ہے، اور مسیح لا زادہ ہے، اور مسیح ابتدا تک ہے، ابد تک ہے، اور مسیح ابدی ہے، اور مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور مسیح خدا کا مشیر ہے۔ ہاللیلویہ! مسیح عدالت اور صداقت کا عزیزو بادشاہ ہے، اور مسیح کی ذات خدا کی ذات کا ایک مظاہرہ ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح پر ہمارا ایمان، مسیح پر ہمارا بھروسہ، مسیح پر ہمارا یقین، مسیح کی تعلیم کو فالو کرنا، مسیح کی تعلیم کو لینا، مسیح کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا، عزیزو ہماری زندگی، ہماری بہتری اور ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ بائبل مقدس میں پہلا تموتھیوس اور اس کے 6 باب کی اگر ہم 15 اور 16 آیت کا عزیزو مطالعہ کریں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ جیسے وہ مناسب وقتوں پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، بقا صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی عزیزو نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت
اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ اس لیے بائبل مقدس عزیزو یہ بیان کرتی ہے، اس لیے کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، نہ اس تک انسان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا یقین، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ بے شک ایمان کا دوسرا لفظ جو ہے وہ یقین ہے۔ عزیزو ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ آدمی صرف خدا کے پیغام پر ایمان لا کر نجات پا سکتا ہے۔ وہ تجھ سے لکھا ہے بائبل مقدس ایمان کی کتاب میں کہ ایسی باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایمان لانے سے عزیزو جو سربراہ ہے، جب وہ ایمان لائے گا تو اس کا گھرانہ بھی نجات پائے گا، اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا، وہ آسمان کا شہری ہوگا، وہ مسیح کے خاندان میں شامل ہوگا، اور وہ مسیح کے خاندان میں شامل ہوتے ہوئے کلیسیا کا ایک فرد ہوگا۔ اس لیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں، بے شک سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے، یونان کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی عزیز و زندگی پائے۔ اس لیے یسوع مسیح کے پاس زندگی ہے، یسوع مسیح کے پاس سب کچھ ہے، یسوع مسیح کے پاس آپ کی شفا ہے، یسوع مسیح کے پاس آپ کی کامیابی ہے عزیزو، یسوع مسیح کے پاس آپ کی نجات ہے، یسوع مسیح کے پاس آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، مقدس یعقوب اس بات کو کہتا ہے، ایمان سے مانگے، کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا شخص سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو اچھلتی اور بہتی ہے۔ یا ایسا آدمی کبھی نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا۔ اگر آپ یقین کے ساتھ، آپ بھروسے کے ساتھ، آپ پورے ایمان کے ساتھ اپنے خدا سے مانگیں گے، وہ آپ کے لیے سب کچھ ممکن کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، لیکن لکھا ہے ایمان سے مانگے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے عزیزوں اپنی زبانوں اور مبارک سے اس بات کو کہا، متی کی انجیل اور اس کے 7ویں باب کی 7ویں آیت میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے عزیزو ہمیں اپنے خداوند سے ایمان سے مانگنا ہے، اور اس کے ساتھ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان عزیزو کمزور بھی ہو جاتا ہے، ایمان لنگڑا بھی ہو جاتا ہے، ایمان نکما بھی ہو جاتا ہے، ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کس طریقہ سے ایمان رکھتے ہیں، کس طریقہ سے آپ نے خداوند پر ایمان رکھا، اور کس طریقہ سے آپ اس کا یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو ہمیں بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں، اگر یہودا کے خط میں دیکھیں پہلے باب میں تو لکھا ہے کہ ایمانداروں کو ایمان سونپا جاتا ہے، لیکن اس ایمان کے لیے ایک ہی بار جانفشانی کرنی ہے۔ لیکن مقدس پالوس رسول بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے جب اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو خط لکھا تو اس میں اس نے پہلا تیموتھیوس 4 باب کی 7ویں آیت میں اس نے بیان کیا کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے دوڑ کو میں نے ختم کیا۔ اس نے اچھے طریقے سے اس نے کہا زندگی کا تاج میرے لیے رکھا ہے، ہاں ان کے لیے بھی ہے جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں۔ اس لیے ہمیں عزیزو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس پر یقین اور ایمان رکھنا ہے، اور اس کے سبب سے ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ لکھا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں
तो जो अनदेखी चीजें हैं जिनको हमने यकीन या देखा नहीं है, वो उसका यकीन हम करते हैं कि वो हमें जरूर मिलेगी। अजीजों, खुदा की बादशाही मेरे लिए और आपके लिए है। जरूरत इस बात की है कि आप उसका यकीन करें, जरूरत इस बात की है कि आप उस पर भरोसा करें, जरूरत इस बात की है कि आप उन बातों को माने, क्योंकि यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं उनको तुमने मानना है। तो फिर क्या होगा? मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ होगा। ना तुम घबराओ ना डरो, सब कुछ तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। इसलिए अजीजों, आज का ये पैगाम, आज की खुदावंद की बातें मेरे लिए, आपके लिए यही है कि हमें यीशु पर यकीन और भरोसा करने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। अजीजों, दुआ करेंगे प्यारे जिंदा पाक खुदा, आज के इस मैसेज के लिए जो ईमान का मैसेज है, खुदा जितनी जाने जितने लोग खुदा सुने बरकत पाए और तेरा बेटा यीशु तेरे लोगों की जिंदगी से जलाल पाए। खुदा मिन्नत करता हूँ, बड़ी बरकत दे, बड़ी रहनुमाई फरमा। जो बीमार है शिफा दे, जो बेरोजगार अच्छा रोजगार दे, जो परेशान है परेशानियों को दूर कर, जो गमज़दा है तसल्ली दे, जो बेऔलाद है औलाद जैसी नेमत दे। तेरा कभी हाथ तेरे लोगों पर, यीशु के कादर जलाली मुक़द्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सलामती अजीजों आप लोगों के साथ हो। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।